رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی صلی علی محمد وعلی. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان حکم کی اطاعت کرو. یہ مجلس چونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اللہم صلی علی محمد وآلہ وفات کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اسی لیے جو آیہ کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، اسی آیہ کریمہ پر بی بی کے کمالات اور خصوصیات کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور چند خصوصیت، شاید ہم 2 یا 3 خصوصیت بتا سکے، اسی پر یہ مجلس فضائل اور مصائب کے ساتھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان حکم جو ہیں ان کی اطاعت. کبھی آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز اسلام میں اسلام ہے اور ایک ایمان ہے. آپ پورے قرآن میں جھانکیے تو بڑی عجیب چیز ایک آپ کو ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپ مسلمان بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ہی آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے اشہد ان امیر المومنین، تو آپ مومن بن جائیں گے. تو اسلام، اللہ کا رسول کہتا تھا اقرار الشہادتین، شہادت کا اقرار کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ ولایت کا گواہی دیں گے ویسے کیا ہو جائے گی؟ آپ مسلمان سے نکل کر مومن بن جائیں گے. یہ عجیب بات نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون فلاں کام کرو، یہ کہیں آپ کو نہیں ملے. ٹھیک ہے؟
اسی کے مقابل میں جیسے ہی آپ کہیں گے اشہدو ان امیر المومنین، ویسے ہی آئے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان لانے والو اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، یا ایھا الذین آمنوا آتوا الزکوٰۃ، اے ایمان لانے والو زکوٰۃ دو۔ اچھا دوسری طرف بھی ہے، تو جیسے ہی کوئی انسان جب ایمان لاتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی گردن پکڑ لیتا ہے، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، حج کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ مسلمان بن گئے تو نہیں۔ آج اب یہ ایک جملہ دیکھ لیا قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا صابروا رابطوا، اے ایمان لانے والو، اب ایمان لائے ہو تو صبر بھی کرو، اے ایمان لانے والو اگر ایمان لائے ہو تو ایثار بھی کرو، اے ایمان لانے والو اگر تم ایمان لائے ہو تو زکوٰۃ بھی دو۔ تو آپ دیکھیے اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کرتا کہ یہ کرو وہ کرو کرو کرو، نہیں، لیکن جیسے ہی کہتا ہے ایمان لائے ویسے ہی کہتا ہے یہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول فرماتا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ پہلی چیز اس میں سے کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزوں کو آخر میں کہتے ہیں ولایت۔ جیسے ہی کہتا ہے ولایت، اس کے بعد عجیب جملہ ہے، جیسے ہی کہتا ہے ولایت اس کے بعد اللہ کہتا ہے ما نودی فی الاسلام، اسلام میں دعوت نہیں دی گئی جتنا کس کی دعوت دی گئی؟ ولایت کی دعوت دی۔ پھر اب اسی بات کو وضاحت کرنے کے لیے، ایکسپانڈ کرانے کے لیے امام فرماتے ہیں ہر چیز میں معافی مل سکتی ہے لیکن ولایت میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ کبھی سوچئے اسلام کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، ایمان کی بات کی تو کہا کہ آپ کو یہ ذمہ داری بھی پوری کرنا پڑے گا۔ حتیٰ میں نے ایک روایت دیکھی، آج آپ بھی ملاحظہ کیجئے، جب کہتے ہیں ایمان لائے تو 5 مومن کی خصوص صفات ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں۔ کون سے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکوٰۃ، وہ مومن کامیاب ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے جیسے آپ دیکھیے نماز کی معافی مل سکتی ہے، کس کو مل سکتی ہے؟ آپ دیکھیے نماز کو معافی ملتی ہے کس کو؟ جو سفر پہ چلا جائے 2 رکعت، 4 رکعت سے 2 رکعت ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے معافی مل سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا مال اس مقدار تک نہیں پہنچا تو آپ کو دینا ہی نہیں۔ روزے سے آپ کو معافی مل سکتی ہے، کب؟ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، اس بوڑھے پہ روزہ نہیں، بیمار ہے تو روزہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ، حج سے معافی مل سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حج پہ جانے کے لیے طاقت اور پیسے چاہیے، اگر کوئی ایک بھی نہیں ہے تو آپ کو معافی مل جائے گی۔ لیکن اللہ کہتا ہے ان چاروں سے معاف کر سکتا ہوں لیکن ولایت سے معاف نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ولایت ہے کیا چیز؟ دیکھیے ولایت جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ کسی ایک کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، اپنے آپ کو کسی پر حاوی کر لینا، ولایت کا مطلب ہی ہے۔ اسی لیے جب غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا تو یہ ایک پہلا ہی سنٹنس یہ فرمایا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہاری جان کا مالک تم سے زیادہ میں نہیں ہوں؟ یہ ہے ولایت۔ جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ ولی، اللہ میرا ولی ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا من كنت مولا فهذا علی مولا۔ اس کا مطلب ہی ایک سسٹم ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ اللہ ہمارا سرپرست، ہماری جان و مال کا مالک کون؟ سب سے پہلے اللہ، پھر اس کے بعد اللہ ہی نے اپنے رسول کو یہ پاور دیا کہ میرے بندوں کی جان و مال پر
ان سے زیادہ تمہارا حق ہے۔ پھر رسول اللہ جب جا رہے تھے تو کیا کیا انہوں نے؟ مولا علی کے لیے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں میری جگہ پر تمہاری جان کا اور تمہاری مال کا مالک کون ہے؟ تم سے زیادہ علی ہے۔ آج ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں بی بی زینب کی خصوصیت پر۔ یہ عجیب نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے صلی علی محمد وآل محمد کسی نے پوچھا تھا مولا یہ ایمان کے جو درجے بتائے، مثلا ابو ذر 8ویں درجے پر، سلمان 9ویں درجے پر یا 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، مقداد 8ویں درجے پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ آج اے میرے آقا بہت سارے لوگوں کے بارے میں نہیں، ایک سلمان کے بارے میں کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عجب جملہ فرمایا، کہا یہ جو مرتبہ طے ہوتا ہے عمل سے نہیں طے ہوتا ہے۔ تو پوچھا پھر کس چیز سے طے ہوتا ہے؟ فرمایا اس چیز سے طے ہوتا ہے کہ سلمان نے اپنے مولا کو اپنے اوپر کتنے فیصد حاکم بنایا۔ کہا 10ویں درجے کا مطلب یہ ہے کہ سلمان نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر دیا۔ اب ان کی مرضی خود کی کچھ نہیں ہے، جو کچھ مرضی ہے مولا علی کی ہے۔ اور سلمان نے زندگی بھر کیا کیا؟ ایک قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کیا کہ میرے مولا علی کیا چاہتے تھے، اور مولا علی کی خواہش کے مطابق عمل کیا، اس لیے وہ 10ویں درجے پر فائز ہوئے۔ تو اس سے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ ولایت کا مرتبہ اگر بڑھانا ہے تو جتنے فیصد ہم اپنی جان کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنی عزت کے اوپر اپنے مولا کو فوقیت دیں گے، اتنا ہمارا ایمان بلند ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اتنا ہی ہمارے ایمان کا ثواب ملے گا، ہے نا؟ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب یہ دو آدمی، چلیے تاریخی مثال لے آتا ہوں تاکہ آپ سمجھیے۔ اب جب مجھے کسی کے پیچھے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو، ہر چیز میں میری اطاعت کرو۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں تم میری اطاعت سے باہر چلے جاؤ، نہیں، تمہاری زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، کیا کرنا ہے؟ تمہیں اطاعت کرنا ہے۔ کس کی؟ میری، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے وہاں سارے مراجع، سارے مفتی، سارے فقہا، سارے علماء متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز میں انسان کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ 100% جس کو کہیں ہم 100% ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی آتی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کرو تو اطاعت رسول میں کیا ہے؟ وہ جو ہے وسعت نہیں ہے، وہ جو ہے مثلا گہرائی نہیں ہے جو اللہ کی اطاعت میں تھی۔ اللہ کی اطاعت ذاتی ہے، اس لیے کہ اس سے پیدا کیا ہے، قانون بنانے کا حق اسی کو ہے۔ اب رسول اللہ کی اطاعت کیوں واجب ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، ورنہ کسی رسول کی اطاعت واجب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آگے بڑھ جائیے۔ اب رسول اللہ کی اطاعت کے بعد جب مولا کی اطاعت آتی ہے تو اس کا اور تھوڑا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا دائرہ اختیار جو ہے، طاقت اللہ کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے مقابل میں تو سب کچھ ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ کی اطاعت اور امام کی اطاعت کی بات آتی ہے تو رسول اللہ کی اطاعت ہر امام کے اوپر واجب ہے، لیکن رسول اللہ پر ان کی اطاعت تھوڑی واجب ہے۔ تو اب ان کے اندر بھی لمیٹیشن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے نیچے اور آ جائیے، ماں باپ کی بھی اطاعت واجب ہے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت رکھتے ہیں وہ بھی، لیکن امام کی طرح تھوڑی ان کی ولایت ہے، ان کی ولایت اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایک اور ولایت بھی ہے شوہر کی بیوی کے اوپر، لیکن آپ کہیے کہ جس طرح ماں باپ حاکم ہوتے ہیں اولاد پر اسی طرح شوہر حاکم ہو، جی نہیں، اور لمیٹیشن آتی ہے۔ تو جیسے جیسے لمیٹیشن آتی ہے ویسے ویسے رتبہ بھی
کم ہوتا ہے۔ یہی بات پلٹ کے کہہ دوں، جو ایک طرف جیسے ولیوں کے درمیان مرتبے میں فرق ہے، اسی طرح ان کے ماننے والوں کے درمیان بھی فرق ہے۔ اگر کسی نے اپنی ذات پر 100% ان کو اپنا ولی بنایا، ان کے پیچھے چلا، اس کا مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ جس نے 50% بنایا، اس کا مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب ہم جب اس موضوع پہ آ گئے، اتنی بات میں نے کر لیا، تو میں چاہتا ہوں یہاں سے آ جاؤں، جناب زینب کو دیکھ لیجیے۔ آپ بیوی کی ذات کو کبھی ملاحظہ کیجیے۔ آج امام علی علیہ السلام کا جب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں نا کہ دنیا میں میرے حسین جیسا کوئی بھائی نہیں، اور دوسری طرف یہ بھی پڑھتے ہیں امام نے ہی فرمایا میری زینب جیسی کوئی بہن نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب ایک ہی ہے کہ وہ بھائی بہن کا رشتہ ہے، لیکن انہی کے درمیان ولایت کا بھی تو رشتہ ہے، بھائی بھی ہے، ولی بھی ہے، امام بھی ہے نا۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ جناب زینب نے ولایت کو کس حد تک اپنے اوپر جو ہے کیا کیا؟ قبول کیا، کس حد تک؟ اب اگر اسی بات کو واضح کر دوں تو آپ جان لیجئے اس سے واضح کیا ہوگا؟ بی بی کا آج ہم کہتے ہیں مرتبہ کتنا بلند ہے، اسی ولایت سے طے ہوگا کہ بی بی نے اپنی ذات پر ولی خدا کو کتنا تسلیم کیا۔ جتنا تسلیم کیا اتنا ہی کیا ہوگا؟ ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔ آج اسی لیے جو ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ بی بی کا رتبہ، بھلے ہمارے پاس کوئی روایت نہ ہو، کوئی آیت نہ ہو کہ ہم کہیں کہ انبیاء سے بڑھ کر ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال لیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھے کسی کو بھی فضیلت دینا ہوتی ہے نا تو میں کیا کرتا ہوں؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں نے ایک رسول کو دوسرے رسول میں فضیلت دی۔ کیوں؟ آپ قرآن پڑھیے، اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو 5 معجزہ دیا، کسی کو 9 معجزہ دیا، کسی کو 10 معجزہ دیا، کسی کو 2 دیا، کسی کو 1 دیا۔ اسی میں جناب موسیٰ کے لیے آیا کیا؟ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 بڑے معجزے دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ طے کرے گا کہ اس کی جو ہے اللہ کی نگاہوں میں فضیلت کیا ہے نا؟ یہ ایک بات یہ ہوگی۔ اچھا اسی قرآن میں پڑھیے، جب جناب جو ہے طالوت اور جالوت کا جب ذکر ہوتا ہے تو قرآن نے یہ بتایا کہ جو ان کے نبی تھے، ٹھیک ہے، جناب طالوت نبی تھے، جناب طالوت کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے، کہا کہ ہمارا ایک کمانڈر بنائیے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کمانڈر بنا دیا۔ کس کو؟ جالوت کو۔ جناب طالوت نے اعلان کیا کہ وہ تمہارے کمانڈر ہیں۔ پوچھا یہ کیسے کمانڈر ہو سکتے ہیں؟ یہ قوم پوچھ رہی ہے کیسے کمانڈر ہو؟ اللہ نے 2 بات کہہ دی۔ کیا کہہ دیا؟ ایک زادہ بسطۃ فی العلم جسم، اس لیے یہ تمہارا کمانڈر ہے کہ میں نے 2 چیزیں اسپیشل اس کو عطا کی ہے، ایک علم ہے اور ایک جسمانی طاقت ہے نا؟ اسی قرآن میں آگے پڑھ لیجئے، آپ ہمارے اماموں کے لیے پڑھ لیجئے۔ آپ پوچھئے اے اللہ کے رسول ان 12 اماموں کو امام کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو اس لیے امام بنایا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے۔ کیوں؟ لَمَّا صَبَرُوا، اس لیے کہ صبر کی طاقت ان کے پاس زیادہ ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی نا، جس کے پاس صبر کی طاقت زیادہ ہو اس کو امام اللہ بنا دیتا ہے نا؟ یہ بات تو واضح ہو گئی نا۔
اب ایک قرآن سے مثال لو، سمجھ لیجئے کہ ہم جو اپنی بیوی جناب زینب کی فضیلت کے قائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی قرآن میں پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت جو ہے آپ بڑی آسانی سے 15ویں 16ویں پارے میں ظاہراً جو مجھے یاد ہے آپ پڑھ لیجئے. یہ ارشاد ہوتا ہے، وہ کیا، جناب موسیٰ نے اللہ سے کہہ دیا ہے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اتنا زیادہ علم عطا کیا مجھے. کہا نہیں موسیٰ اتنا فخر کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا فخر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں بے شک تم میرے نبی ہو، میں نے تمہیں معجزات دیا، کتاب دیا، علم دیا، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن یہ نہ کہو کہ تمہیں اتنا زیادہ علم دیا کہ آپ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، تم سے زیادہ بھی علم دیا ہم نے. پوچھا کون؟ جواب آیا تمہارے بعد آخری نبی جو آئے گا اور جو اس کا وسیع ہوگا اس کا علم اور تمہارے علم کی نسبت دریا اور قطرے کی طرح ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو پوچھ ہی لیا جناب موسیٰ نے کہ اے اللہ اگر علم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا جب علم ہوتا ہے تو صبر آتا ہے، اور اگر جہالت ہوتی ہے تو بے صبری پیدا ہوتی ہے. آج یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس صبر زیادہ ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے. میں نے ایک ڈاکٹر کی مثال لیاتا ہوں. میں نے ایک ڈاکٹر کو سے بمبئی میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک گھر والے ایک بچے کو لے آتے ہیں اور وہ گاڑی سے لے کر اپنے بچے کو دوڑتے ہیں ہاسپٹل میں، ایمرجنسی میں لائے ڈاکٹر، اور آپ کو خبر دی جاتی ہے، آپ بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے آ جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ماں باپ دوڑ کر لائے ہیں، جو اپنے بچے کی ایک ایک سانس کو، درد کو دیکھ رہے ہیں، وہ بے چین ہیں اور آپ آرام سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے بڑا عجب جواب دیا. جانتے ہو وہ یہی جواب کہا، مولانا صاحب جو لائے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے. تو چونکہ ہمیں پتہ ہے اس لیے ہم کو صبر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اس لیے وہ بے صبری کا مظاہرہ انہیں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں. یہ سچی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ سچی بات. اور مثال آپ دیکھ لیں، جب صحیح جناب موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ اگر علم زیادہ کے ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہا موسیٰ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس صبر زیادہ ہوتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کو ہم امام بناتے ہیں، ہے نا. اب ذرا دیکھیے، ملاحظہ کیجئے، ایک ہی بیوی کی صفت کو اگر میں نے کہا کہ ہوگا تو 2 یا 3 صفت پیش کروں گا، لیکن اگر نہیں ہوا تو 1-2 صفت پہ اکتفا کرتا ہوں. خصوصیت اور 2 کمال پہ. اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاننا چاہتے ہو تو ٹیسٹ کر لو، آزما لو. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں دیکھیے بہت ساری باتیں یقین کب ہوتا ہے انسان کو؟ ایک آدمی سے کہہ دیا بھیا آپ کی طاقت نہیں ہے، کہ دیکھو یہ ہماری طاقت آنکھنے آئے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے، آپ کا مزاج ہے. اگر میں کہوں کہ بھائی علمدار بھائی آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے، کہتے ہو مولانا کو دیکھو کام کہا نہیں اور پہلے ہی سے فیصلہ کر بیٹھے کہ میں تو آرام سے کر سکتا ہوں یہ کام، ہے نا. لیکن اگر میرے پاس واقع علم ہو کہ یہ نہیں کر سکیں گے اور آپ کہنے کر سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں بھیا آؤ، ہمارے ایک مثال دی جاتی کہ نہ گھوڑا دور نہ میدان دور، ایک بار اپنے آپ کو آگے چانچ لو. اللہ نے کہا موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، میرا ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ ایک بندہ بیٹھا. جناب موسیٰ آئے، قرآن کہتا ہے وہ وجدہ، جناب موسیٰ جب چلے تو کہاں ملے؟ ایک دریا کے کنارے. وہ اللہ نے بتایا اور جناب جبریل نے رہنمائی کی. جناب موسیٰ اس بندے کے پاس پہنچ گئے. کہا موسیٰ یہ بندہ ہے، اب میں چلے جاتا ہوں، نپٹ لو، ہماری زبان میں نپٹ لو. آ گئے. کہا بھائی آپ کے پاس اسپیشل علم سکھاؤ گے مجھے؟ تو کہا دیکھو میرا علم اور تمہارے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. تم میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی ہماری طرح اور آپ کی طرح، اگرچہ ان کا ویژن نبی ہے
معصوم ہے اور اولو العزم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، تو اس کا تو مرتبہ ہم کہاں اور وہ کہاں وہ. لیکن میں نے کہا جیسے ہم سوچتے ہیں قرآن نے اسی طرح بیان کر دیا. کہا بھیا آزما لیجئے، بعد میں کہیے یہ بات کہ آپ کا علم کہاں، میرا علم کہاں، آزما لیجئے. کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ آزما لیتے ہیں. اب کبھی آپ سوچئے قرآن نے 3 مثال دی، 3 مثال. کہا دریا کے کنارے تو بیٹھے ہی تھے، کہا دریا میں چلتے ہیں. لے کے دریا میں گئے، سامنے کشتی تھی، اس میں بیٹھ گئے. کہا چلو چلاؤ کشتی، چلو. کشتی چلی، وہ کشتی چلا رہے ہیں، آپ سوراخ کر رہے ہیں کشتی میں. جب دیکھا یہ تو ہول کر رہے ہیں، کشتی کاٹ رہے ہیں، تو جناب موسیٰ نے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اب قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا نا، اس سے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جناب موسیٰ کتنی حیرت اور تعجب سے پوچھ رہے ہیں. آپ اس واقعی قرآن کے اگر الفاظ آپ پڑھیں نا، قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، کیا آپ اس کشتی میں سوراخ کر کے ہمیں اور اس کے مالک کو ڈبانا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے بات یا نہیں؟ آج آپ کبھی کشتی میں بیٹھیے، میں آپ کشتی میں بیٹھے اور کاٹنا شروع کر دیں، کوئی بھی کہے گا بھائی اس کو دریا میں اٹھا کے پھینک دو، یہ ہم سب کو ڈبو دے گا، ہے نا؟ جیسے ہی کہا جناب موسیٰ نے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کشتی جو ہے سوراخ کر رہے ہیں، پانی بھر جائے گا، ہم ڈوب جائیں گے. تو پلٹ کر کیا کیا انہوں نے کہا دیکھو میں نے پہلے کہا تھا میرا علم بہت بڑا ہے، تمہارا علم بڑا چھوٹا ہے، تو آپ میرے ساتھ میرے علم کے اوپر صبر نہیں کر سکتے ہو. جیسے ہی یہ کہا جناب موسیٰ نے کہ آپ میرے علم پر صبر نہیں کر سکتے ہو، جواب کیا ہے جانتے ہیں؟ جواب آیا، واقعی میں سوچتا ہوں آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، ایک نبی ہے، ایک اولو العزم نبی ہے، کہ آپ ڈبو دینا چاہتے ہو، آپ ہمیں جو ہے اسی کشتی میں مار دینا چاہتے ہو. جواب آیا، کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ. جیسے ہی کہا میرا راستہ الگ، آپ کا راستہ الگ، تو کہا نہیں میری غلطی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں آپ کا علم بڑا اور میرا علم چھوٹا، میں صبر میرے پاس کم ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک موقع اور دو مجھے، میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں میرے پاس میں علم ہے اور میں صبر کر سکتا ہوں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، آپ مجھے ایک موقع دے دو. موقع تو دے ہی سکتے ہو نا. کہا اچھا ٹھیک ہے موقع لے لو، موقع چاہیے تمہیں لے. اب دریا پار ہو گئے، دریا پار ہو گئے، دیکھا ایک دیوار. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے گاؤں والے سامنے تھے، ان کے پاس گئے، کہا کھانا کھلا دو، بھوکے ہیں، مسافر ہیں، دور سے ہیں، کھانا کھلا دو. قرآن کہتا ہے کہ جب مانگا کھانا تو انہوں نے کہا نہیں، کیا ہے تم کو کھانا مانگنے آ گئے، ایسے ہی اٹھ کے ہمارے گاؤں میں کھانا مانگنے آ گئے، کھانا نہیں دیں گے تم. بھائی مرضی تمہاری، تم گھانے کا مالک ہو تو ٹھیک ہے نہ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی گاؤں سے باہر نکلے، ایک دیکھا گری ہوئی دیوار ہے اور بقیہ اور حصہ بھی گر جائے گا. کہو ہمارا کہتا ہے لنگی اوپر کرو، یہ دیوار اٹھانا ہے. جیسے ہی کہا آؤ محنت کر کے یہ دیوار اٹھاؤ، تو ٹھیک ہے دونوں نبی یا ایک بندے صالح ایک نبی لگ گئے، مٹی گارا جو بھی اس دیوار کو بلند کر دیا. جب بلند کر دیا تو عجیب ہے روایت، جناب موسیٰ نے فرمایا کہ ہم کھانا مانگنا تھا تو پہلے کام کرتے، بعد میں کھانا مانگتے تو دے بھی دیتے. بغیر کام کیے ہوئے کھانا مانگ رہے ہو تو کون کھلائے گا تمہیں؟ تو اب یہ کام جو آپ اس وقت ہم سے محنت کروا رہے ہو، پہلے محنت کرواتے بعد میں کھانا مانگ لیتے تو ہمیں کھانا دے بھی دیتے لوگ. ایسے ہی تو آپ کو کوئی کھانا دینا، آپ کا کام بڑا عجیب ہے. ایک بار پھر سے انہوں نے دیکھا، کہا میں نے کہا تھا تم میرے کام میں دخالت نہیں کرنا، مجھ سے کوئی بات پوچھنا نہیں. دیکھو میں نے کہا تھا نا میری بات پہ تم صبر نہیں کر سکو گے.
میرے علم میں اور تمہارے علم میں اتنا فرق ہے، تم نہیں فرق کر سکو گے؟ تاریخ کہتی ہے جناب موسیٰ نے پھر فوراً مان لیا کہ نہیں میری غلطی ہے، میں نے مسٹیک کیا، مجھے یہ کام آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، سچ بات ہے آپ نے جو کام کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے، میں نہیں سمجھ سکا، میرے نزدیک تو آپ نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے میرا علم آپ سے الگ ہے، لیکن ایک موقع اور دے، اگر ایک موقع اب غلطی کیا تو مجھے آپ باہر نکال دیں، میرا راستہ آپ الگ، کہ ٹھیک ہے چلو ایک اور موقع۔ بس ایک جملہ کہنا چاہوں، آپ دیکھیے یہ ہے بی بی کا صبر۔ جب تیسری جگہ آئے انہوں نے دیکھا ایک لڑکا آ رہا ہے، تلوار نکالی، لو گردن مار دیا۔ اب یہ دو واقعے سے تو زیادہ بھیانک واقعہ آتا ہی ہے، سامنے ایک لڑکا آیا اور دیکھا نہ آؤ نہ تاؤ، ایک تلوار ماری، دو ٹکڑے کر دیا۔ قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ کی حیرت آسمان پہ پہنچ گئی، اقتلت نفسا زکیہ، آپ بے گناہوں کو مارتے ہوئے چلتے ہیں؟ جیسے ہی کہا کہ بے گناہوں کو مارتے چلتے ہیں نا، فرمایا میرا راستہ تمہارا راستہ الگ، اس لیے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو تمہیں صبر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اب ہمارے وہاں ایک جملہ کہا تھا، میں وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے، اس سے ہماری شہزادی کی عظمت کو سمجھیے۔ روایت کا جملہ ہے، جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا نا، تو تاریخ کہتی ہے اللہ نے دمبا بھیج دیا، اور ہم 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کرتے ہیں انہی کی یاد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج یہ منا کا جو لفظ ہے نا، منا، جب منا جاتے ہیں، منا جاتے ہیں حج کرنے کے زمانے میں، اور منا میں قربانی کرتے ہیں، منا میں قربانی کرتے ہیں، اس میں منا لفظ ہے، منا غلط کہنا۔ تو منا کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ نے اتنی انسان کو نعمتیں دی ہے کہ انسان کے اندر خواہش پیدا ہوئی میں بھی تو کچھ اللہ کے لیے کروں، تو اب کیا کروں؟ کہتے ہیں یہ علامت ہے، دمبا ذبح کرنا ایک علامت ہے اس بات کی کہ اے اللہ یہ دمبا ذبح کر کے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر تو کہے گا تو گردن کٹوا دوں گا۔ اگرچہ ہم مسلمان اس بات کو بھول گئے ہیں، آج خالی بکرے ہی کاٹتے ہیں، اگر اللہ کہے گردن کٹوا دو تو بھاگ جائیں گے، لیکن سچائی یہ ہے کہ قربانی کا فلسفہ یہی ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا دی اور جناب اسماعیل کو اللہ نے ہٹا دیا اور دمبا ذبح ہو گیا، آنکھیں سے پٹی ہٹائی، دیکھا اسماعیل کھڑے، عجب ہے روایت کا جملہ، فرمایا اے اللہ اسماعیل کو ذبح ہو جانا چاہیے تھا، کیوں تو نے بچا لیا؟ میں اپنی جو تمنا ہے اے اللہ کہ تیری بارگاہ ہو تو بچے کو بھی قربان کر دوں گا، یہ تمنا میری پوری نہیں ہوئی۔ جانتے اس کے جواب میں کیا کہا اللہ نے؟ جیسے ہی یہ کہا، پلٹ کر اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم مسئلہ جو ہے تمہارے بچے کا ذبح کرنا نہیں ہے، ہم تو یہ علامت بنا رہے ہیں کربلا کی قربانی کے لیے، تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تو اتنی ہے، اس نبی کی خواہش کو سلام کرو جو اپنی اولاد کو کربلا میں قربان کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ اب یہاں سے ایک جملہ بی بی کے لیے مجھے کہنا ہے، تو جس قربانی کو اللہ نے فخر ابراہیم کے لیے قرار دیا، جب اس مرحلے کی نوبت آئی تو اس کا شریک کار کس کو قرار دیا؟ جناب زینب کو۔ اب دو ہی صورت ہو سکتی ہے، جب 28 رجب کو امام حسین نکلے تو آپ امام علیہ السلام کے جملہ سن لیجئے، جناب عبداللہ سے شادی کرتے وقت ایک شرط رکھی، عبداللہ میری زینب جب حسین کے ساتھ جانا چاہے تم روکو گے نہیں، تم شوہر ہو، شوہر کو اختیار ہوتا ہے، لیکن میں تم سے اسی شرط پہ شادی کروں گا کہ میری زینب جانا چاہے گی، جب میرا حسین جا رہا ہو تم روکو گے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس قربانی کو امام دینے جانا چاہ رہے تھے، امام پہلے سے بتا رہے میری زینب اس میں شریک ہے۔ آج اسی لیے ہم شریکت الحسین، امام بی بی کا ایک لقب ہے شریکت الحسین۔
اب ایک جملہ آپ اگر اس کے عظمت تک پہنچ جائیں، ایک نبی اگر علم کم ہوتا ہے تو دوسرے بندے کے 3 قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا. اب ایک ہی صورت باقی رہ سکتی ہے، وہ کہیے یا تو زینب کا علم اتنا زیادہ تھا کہ امام کے مشن کی مکمل ان کو پتا تھا، آگاہی تھی، معرفت تھی، اس لیے جب مدینے سے چلی تو یہی نہیں چلی بلکہ پورے کربلا کے منظر پہ کبھی بھی بیوی نے اعتراض نہیں کیا. اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی کو اس مشن کا پورا علم تھا. جب پورا علم تھا تو 2 ہی صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ جس کا علم ہوتا ہے اس کو صبر عطا ہوتا ہے. اور یہیں سے ایک جملہ کہنا پڑے گا، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ امام حسین کتنا بیوی کو صبر تھا، اتنا صبر تھا جتنا امام حسین کو تھا، اگر یہ نہ کہیں تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کا صبر کربلا میں ختم ہو گیا، لیکن ہماری شہزادی کے صبر کا سلسلہ وہاں سے آگے بڑھا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی کس حد تک ولایت مدار تھی اور کس حد تک ان کے کام میں شریک تھی. آج یہ بہت آسان نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے مصائب کا، لیکن واقعی آسان نہیں ہے. آسان کیوں نہیں؟ آپ بی بی ادھر امام حسین گھوڑے سے گرے، ادھر بی بی خیمے سے باہر آ گئے. آج یہ روایت کا مقتل کا جملہ ہے. جب امام حسین گھوڑے سے گرے اور گھوڑے سے گرے تھے، آواز آئی، بھیا میرا حسین ہے نا. یہ ایک جملہ کہا نا، میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے. پلٹ کے کیا فرمایا؟ بہن واپس چلی جاؤ، حسین زندہ ہے. آپ کبھی سوچئے یہ جملہ کہ بہن واپس چلی جاؤ، حسین زندہ ہے. اور بی بی نے کیا کیا؟ اب مقتل کا عجب جملہ ہے، بی بی قدم الٹا کر کے آ رہی ہیں. بی بی نے قدم پیچھے کرنا شروع کر دی. اب آپ کبھی سوچئے جب بی بی پیچھے قدم پلٹا رہی ہیں، بی بی اپنے قدم کو پیچھے لے رہی ہیں، تو آواز نہیں دے رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، بھیا میں کیوں کر یہ منظر دیکھوں؟ اے میرے بھائی، اے میرے لخت جگر، ماں جائے، کیوں کر تمہیں اس حالت میں دیکھوں؟ لیکن آپ اس کے بعد والا حالت دیکھیے. حسین نے کہا، مولا نے کہا واپس چلی جائیے، بی بی پلٹ کر آ گئے. اور ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ تصور ذرا کریں کہ اب جب خیمے میں گئیں تو مقتل کہتا ہے پیچھے چلی جاتی تھی اور اپنے بھائی کو بلاتی جاتی تھی. ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ امام سجاد کے سرانے پہنچی، آواز دیا، اے بیٹا آنکھیں کھولو، اے میرے نور نظر آنکھیں کھولو. سید سجاد نے آنکھیں کھولی. کہا پھوپھی اماں بتائیے کیا بات ہے؟ کہا بیٹا دیکھو کربلا میں کیسی آواز آ رہی ہے. اے بیٹا دیکھو یہ کیسی آندھیاں چل رہی ہیں، یہ کیسی آواز آ رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. یہ جملہ سننا تھا کہ ایک بار سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جب خیمے کا پردہ ہٹا تو ایک بار امام نے تڑپ کر آواز دیا، پھوپھی اماں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. پھوپھی اماں میرے بابا کو مار دیا گیا ہے، پھوپھی اماں میرے بابا کو شہید کر دیا گیا. اے پھوپھی اماں میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، آؤ دیکھو ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کی ہو گئی. ارباب عزا، ارے زینب کے کوئی صبر کو اگر ملاحظہ کر سکے، اب تاریخ کہتی ہے بھائی شہید ہو گیا، نو کے نوزے پہ سر بلند ہو گیا. آپ کبھی سوچیں وہ بہن جو اپنے بھائی کے بغیر ایک دن نہ رہ سکتی ہو، جب اس نے نیزے پہ اپنے بھائی کا سر دیکھا ہوگا تو اس کی حال کیا ہوگی. لیکن مقتل نے عجب جملہ کہا کہ ایک بار فضہ دوڑ کر آئیں، پھر بھی غضب ہو گیا.
اے بی بی بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ ایک بار شہزادی نے فضہ کو دیکھا، فضہ اب اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے، میرا بھیا مارا گیا، میرے بھائی کا سر نوکے نیزے پہ بلند ہوا، فضہ اب کون سی مصیبت آ گئی؟ کہا بی بی ارے میں نے سنا کہہ رہے ہیں گھوڑے کی نال بندی کر دی جائے، حسین کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ بی بی کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں ہر ایک کے وارث اپنے شہید کی لاشیں لے کر جا رہے ہیں، کربلا میں صرف حسین کی لاش ہے، یہ سننا تھا۔ ایک بار بی بی تڑپ گئی، اے فضہ میں کیا کروں، اے فضہ بتاؤ، ارے میں اپنے ماجائے کی لاش کو پامال ہونے سے کیسے بچاؤں؟ ایک بار فضہ آگے بڑھی، آواز دیا، کہا بی بی ارے مجھے اسی میدان میں ایک شعر کا علم ہے جو آپ کے بابا نے مجھے بتایا تھا، کہیے تو میں اس کی مدد کو بلاؤں۔ کہا اے فضہ جو کرنا ہو چاہتی ہو کرو، ارے میرے بھائی کی لاش کو پامال ہونے سے بچا لو۔ ارباب اعضاء بی بی نے اجازت دیا۔ ایک بار بی بی مقتل میں آئی، آواز دیا، یا ابوالحارث، اے حارث آؤ، حسین کی لاش کو بچا لو۔ دربار میں تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے، جیسے ہی آواز آئی بی بی نے آواز پر لبیک کہا، وہ شیر آ گیا۔ ایک بار مقتل کا شیر آیا، حسین کے لاش کے قریب بیٹھ گیا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں اور مجلس مکمل ہو جائے۔ ارباب اعضاء وہ شیر آ کر حسین کی لاش کے قریب بیٹھ گیا، لیکن اب جب اطمینان ہو گیا شہزادیوں کو کہ ہائے کوئی بچانے والا ہے، ایک بار یہ منظر دیکھ کر جب سکون مل گیا تو ایک بار آواز آئی، بی بی آؤ دیکھو، ارے تمہارے بھیا کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ ارباب اعضاء ارے یہ منظر کون بلا سکتا تھا؟ ہاں تاریخ نے ایک بار خبر دیا، حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ابھی یہ مصیبت طے نہیں ہوئی تھی کہ ایک بار کسی نے آگے خبر دی، بی بی خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، بی بی بتاؤ ہم کیا کریں؟ بی بی دوڑ کر سید سجاد کے پاس آئی، کہا بیٹا بتاؤ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا بیٹا بتاؤ ہم کیا کریں؟ یہ سننا تھا کہ امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں ارے بے چادر خیمے سے باہر نکل جائیے۔ آپ ذرا تصور کریں جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، ہائے وہ کربلا کے میدان میں منہ پہ تماچے مارتی ہوئی واہ حسینہ واہ علی اکبرہ کی آواز دیتے ہوئے، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہم سب کو مصیبت امام میں معچور فرما، اے اللہ ہمارے پرسے کو بی بی کی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔